مطلب لوکل پرابلمز اتنی زیادہ ہیں پھر کہ آپ کی 50 سالہ زندگی تھوڑی ہے اور پرابلم سالونگ کا جو لسٹ ہے نا وہ زیادہ ہے, تو زیادہ بزی رہیں گے. پھر آپ کو میں بتا دوں, ہمارا کلچر جتنا بزی کر سکتا ہے نا کہ انسان کو پرابلم سالونگ, اسلام میں آئیں گے تو وہ پرابلم زیرو کے برابر زیرو ہو جائے گی. اسلام میں ٹائم ہی ٹائم ہے گلوبل سالو کرنے کا. آپ لوکل بزی کیے گے تو پھر شیطان ہی کیا کرتے ہیں نا, کیونکہ اس لیول پہ اس کو لوکلائز کر دو. اینڈ یو مسٹ ایڈمٹ کہ پاکستانی خاتون کا ایکومن زمین پہ جا کے لگا ہوا اس وقت. اس کا ورلڈ ویو بالکل زیرو, کچھ پتہ نہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے, وہ کیا مسئلے ہیں ان کا, حل تو بہت دور کی بات ہے, مسئلہ ہی نہیں پتا. کھانا بنانے کی پی ایچ ڈی کرے گی وہ, اور لوکل پالیٹکس جو پیٹی گھر کی پالیٹکس ہیں اس کے اندر اس کی سینس چپکے گی, بس بیچاری کا اور کوئی اسکوپ نہیں. باتیں ہم نے پھر اسلام میں کرنی ہے, that's not how it's going to work. Okay, اور اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے وہ ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز دیکھ رہے تھے کہ I know what's going on. Okay, perfect. So topic is current worldview of the Muslim youth. سب سے پہلے تو آپ اس بارے میں کوشچن اسی میں رکھیں کہ دنیا کو کیسے دیکھنا ہے ایک 20-year-old Muslim boy and Muslim girl. How should you look at the world? گلوبل کیسے ہوتے ہیں, اپنے آئی کیو کو بڑھاتے کیسے ہیں. پاکستان میں جو سب سے بڑی بیماری اس وقت چل رہی ہے نا, کرونا سے بڑی بیماری, ٹی بی سے بھی بڑی بیماری, ٹائیفائڈ سے زیادہ بڑی بیماری اس وقت, اور کیا ہے, غربت سے بھی بڑا فنامنا. پاکستان پاورٹی کی لائن پہ نہیں ہے, مایوپیا کی لائن پہ. انڈیکیٹر دیکھیں کیسے آپ نے ریڈ کرنے ہیں. مایوپیا کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اتنا لوکلائز کر لینا, اتنا چھوٹا حساب اپنا جو ہے نا اسکوپ کر لینا نگاہ کا, ویژن کا, کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کدھر نقشے میں. اور جتنے بھی ہمارے میڈیا چینلز ہیں نا, یہ مایوپیا کاز کر رہے ہیں. دس از دا بگیسٹ پرابلم. جب تک آپ کو میڈیا کی سائنس سمجھ نہیں آئے گی تب تک میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ہمارے پیرنٹس اپنے ٹین ایجرس کا اور یوتھ کا. اور یہ کیسے اس کا سب سے بڑا نقصان کہ آؤٹ پٹس کیا ہے, واٹ از دا سمپٹم آف دس ڈیزیز. دا سمپٹم آف دس ڈیزیز از کہ آپ گلوبلائز ہونے کی بجائے لوکلائز ہو جاتے ہیں. آپ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کے اصلی بڑے مسائل کیا ہیں. اور میڈیا کا جو بزنس ہے وہ بنتا بھی ایسے ہی ہے, اتنے کوئی گھنونے لیول کی سیاست ہوتی ہے میڈیا کا بزنس. جسٹ لائک اینی ادر بزنس, آپ کو پالیٹکس کرنی پڑتی ہے. چاہے آپ جس طرح یہ اسکولز نہیں کھولتے لوگ پاکستان میں, اس طریقے سے ٹی وی چینلس کھول جاتے ہیں. اسکولس بھی کوئی ایجوکیشن دینے کے لیے اسکول کھولتا ہوتا. اوکے, وہ کہتے ہیں نا محاورے میں اللہ ماشاء اللہ کہ کسی ایک دو نے, نہیں ایسا بھی نہیں ہے نا. اوکے, وی نو وہ جس سسٹم میں انٹر ہو گئے ہیں وہ ایک بہت ہی نچلی سطح کا ایکومن تھا, جس نے یہ سوچا کہ میں کریکولم بھی یہی رکھوں گا, موڈ بھی یہی رکھوں گا, ٹیکنیک بھی یہی رکھوں گا, مگر میری نیت ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں. اس بیچارے کو وہ مفلوج ہے بیسکلی. He's just not understanding how unaware he is and how far he is from the absolute truth and how big of a cancer he's going to create. Just like that media میں بھی نا, میڈیا میں تو خیر کوئی اللہ والا آئے گا بھی نہیں, مطلب آنا تو چاہیے مگر اس طرح چل نہیں سکتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر میڈیا ہاؤسز سینٹرلائز کرتے ہیں اپنے آپ کو آؤٹ آف پاکستان, کیونکہ یہاں پہ لوکل جس لیول کی سیاست ہوتی ہے نا, یو ہیو نو آئیڈیا. کسی اور دن بتاؤں گا میڈیا کو کہ پرٹیننٹ ہے. ورلڈ ویو کے اندر مین پلر جو ہے نا وہ انفارمیشن ہے. اوکے, so what I need you to understand is کہ مسلم یوتھ کو لوکلائز کرنے کی یہ بڑی تحریک ہے اس وقت, بہت تحریک ہے. ماں باپ خود اب جب تک یہ ٹاک شوز بند نہیں کریں گے, تب تک عمران خان نواز شریف میں نہیں پھنسے رہیں گے, مسلم یوتھ یہاں سے نہیں نکلیں گے, تب تک انہوں کیا پتا کہ what are the bigger problems that they're going to solve. دنیا میں صرف گنتی کے کچھ ایسے ملک ہیں, اور آپ نوٹس کریں گے جتنا لو آئیکیومن قوم کا ہوگا ادھر اس طرح کے ہی معاملات ٹی وی میں بھی دکھائے جا رہے ہوں. ٹی وی از اے ریئیکشنری میڈیم. وہ اس لیے نہیں چلتے کہ لوگوں کو آئی کیو بڑھایا جا سکے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پہلے سے کیا چاہ رہے ہیں, ان کو وہی مسئلہ دیا جائے تاکہ ٹی وی پہ ایڈ چل سکے. دو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں میڈیا میں, کانٹینٹ اینڈ فلرز. کانٹینٹ جو ہے نا بزنس کی طرح, کانٹینٹ جو ریئل کانٹینٹ آف میڈیا از, اور یہ میڈیا والوں کو پتا ہے, وہ اشتہارات ہیں, وہ کمرشلز ہیں جو پیسے دیتے ہیں. اور فلر جو ہوتا ہے وہ بیچ کا پروگرام ہوتا ہے. تو بیسکلی پیسے بنانے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے پھر اشتہاراتی کے اوپر سارا کا سارا اتفاق کرنا پڑے گا. اور اشتہار کیوں آئیں گے, جب آپ کوئی ایسی بات کریں گے زیادہ لوگ دیکھیں گے تو وہ کمرشل کی وہ پرائم ٹائم کہلائے گی, وہ ریٹ زیادہ ہوگا. تو میڈیا کبھی بھی اس طریقے سے نہیں آپ کو پلیس کر کے بتاتا کہ یو نو واٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو ریز دا آئی کیو آف دا آڈینس. ابھی ایک ٹی وی چینل کے ساتھ میرا رابطہ چل رہا ہے, نیا چینل کھل رہا ہے, انہوں نے مجھے بڑی زبردست پریزنٹیشن دی ہے, بہت زبردست, کہ یہ ہمارا مقصد ہے. اینڈ ایسے میں ٹی وی کر کے دیکھ لیا تھا, 15 منٹ کے کمرشل کے بعد 3 منٹ مجھے ملتے ہیں, اور اس میں بھی وہ بندہ اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کوسچن کرنے ہوتا ہے, what is his agenda اور ہر ایجنڈا. اینڈ اسے نہیں, آپ دیکھیں گے ہم کس طریقے سے پلیس کریں, آپ کو 40 منٹس دیں گے ہم, and you're going to host this program and you're going to call the shots. And it's like, okay, you know what, give me the details, let me see. Because media itself is a very powerful tool, and maybe through media I might just be able to have a fresh handle towards those people جو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ کیا چلتا ہے. Well, that's a different discussion. What I need you to know is کہ جب تک آپ ان ٹاک شو سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ گلوبلائز سوچ نہیں سکتے, اور جب تک گلوبل نہیں سوچیں گے تب تک لوکل آئی کیو نہیں بڑھے گا. یہ سمپل سی ٹیکنیک ہے نفسیات کی. It's a basic formula of every sane
person who knows a bit of psychology کہ آپ اپنا کینوس بڑھائیں گے تو جب آپ کو تصویر ساری کی ساری نظر آئے گی تو جس جگہ پہ آپ خود ہیں وہاں پہ آپ کو اپنی پلیسمنٹ میں کیا کام کرنے میں نظر آ جائے گا. یہ اتنی کوئی خوبصورت سازش ہے نا جو ایک قوم کو لوکلائز کر کے ان کو آپس میں بزی کر دو, اور بس ان کا وہی مطلب. میں ابھی اوپر آ رہا تھا اپنے اسٹوڈیو اور میرے جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ ابھی حمزہ شہباز کی خبریں وہ آڈیو پہ سن رہے, جیسے وہ کرکٹ کے میچ نہیں ہوتے وہ اس طریقے سے سن رہے, اس نے وہ اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے موبائل کی, اینڈ آئی آسکڈ ہم لائک بات سنو یہ کیا 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 کرتے ہو اس کو, مطلب انفارمیشن کیوں ضروری ہے تمہارے لیے, تم نے کوئی ووٹ ڈالا ہے؟ نہیں میرا تو ووٹ جو ہے وہ پشاور ڈی آئی خان میں وہاں پہ کے پی کے میں ہے. تو پھر کیوں سنتے ہو, کیا کیا ملتا ہے تمہیں سے؟ اینڈ ہی سیڈ یہ تو شغل ہے میرا, یہ تو بڑی اچھی شغل ہے, دس از واٹ, مطلب یہ ہمارا وہ جو چھوٹے بچے ویڈیو گیمز میں اور مائنڈ کرافٹ کھیل رہے ہیں بیٹھ کے اور رو بلاکس کھیل رہے ہیں, یہ حمزہ شہباز اور عمران خان کھیل رہے ہیں. So it is that very medium through which money is being made by Jio and ARY and Sama and I don't know what all kind of channels. And the more you're going to be into this, the more localized you're going to become. اور کسی کو چھوٹا بونا کرنا ہو نا اپنے, کسی کی طاقت چھین لینی ہو, کسی کی کیپیبلٹی نکال لینی ہو, لٹرلی دس از واٹ دی ورڈ از, کیپیبلٹی نکال لینی ہو, تو آپ اس کو لوکلائز کرتے ہیں, بس اس کو اور چھوٹے کرتے کرتے اس کو بس ایک 4 کنال کے گھر کے اندر فٹ کر دیں, ادھر کے مسئلے ڈیل کر دو. اور دس از دا پرابلم دیٹ موسٹ آف پاکستانیز آر سفرنگ فرام. ان کو اپنے گھر کے مسائل سے نجات نہیں مل رہی, اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا جی, بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا. تو لوکل الیکشنز کی باتیں, اور اب میرے این اے کون سا لگتا ہے جس میں بھی ہو رہتا ہے 156 میں یا 56 میں, ادھر کے مسائل, اور بہت اپنے آپ کو ویل ورسڈ سمجھے گا کہ مجھے عمران خان کا بھی پتا ہے, اس کے گھر کے معاملات بھی پتا ہے, نواز شریف کا بھی پتا ہے, اس کی اور شہباز شریف کی لڑائی کا بھی پتا ہے, اپنے آپ کو فلاسفر بھی, اپنے سیلف اسٹیم کو بھی سیٹسفائی کرا آئی نو سو مچ. اور ہر دفتر میں بیٹھ کے اور ہر کھوکھے میں بیٹھ کے ہر گھر کے اندر یہی ڈسکشن چل رہی. This is the biggest problem. No other problem is bigger than this. کہ یوتھ کے آئی کیو کو کم کرنا ہو تو اس کو لوکل کسی لڑائی میں انوالو کر کے رکھو. اور پچھلی 2 نسلوں نے اور کچھ کیا ہی نہیں, نہ سیاست اصل میں مطلب ان کو پڑا تھا, اور نہ انہوں نے سیاست کی. انہیں 2 نمبر جانوروں کو انہوں نے سیاست کرنے دی اور خود بس شغل کرتے رہے. مطلب دین تو چلے نہیں آیا تھا, اسلام میں نہیں آیا تھی, ٹھیک ہے, وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں دین کے اوپر, مگر ایک سائنس اور سینس بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے. ان کی سیلف اسٹیم کا ہی دکھا تھا کہ یار یہ اتنا لو گریڈ آدمی, اور میرے علاقے میں یہ میرا لیڈر, مگر نہیں کچھ نہیں کرتے باتیں, لیکن سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی, ہر وقت انہیں کی باتیں سنتے ہیں, انہیں کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر کچھ کر لو اس بارے میں. مگر no, they're not going to do that. So it's not just the fact that they cannot do that, it's the fact that they think it is not their job to do anything like this. And you know why they think like this? Because ان کو localized کنویں کے اندر صحیح رکھا گیا. وہ اتنا زیادہ مایوپک ویژن ہے ایک پاکستانی یوتھ کا کہ اس کو اگر کسی بھی موقع پہ ایک یورپین یوتھ کے ساتھ ڈائلاگ میں کسی ٹاک شو میں بٹھا دیں, یوتھ کی کیا بات کریں, ان بابوں کو بھی بٹھا دیں, تو یورپین یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ کسی بھی یورپ کی ملک کا کسی بھی یونیورسٹی کو اٹھا لیں, اور جب وہ گلوبل پرابلمس کی بات کرے گا اور اس میں بتایا گا تمہارا رول کیا ہے, تو یہ لوگ منہ دیکھ رہے ہیں اس کا, لٹرلی وہ کرکٹ کی آواز آ رہی ہوگی پیچھے. It is such a big problem that Muslim youth, especially Pakistani youth, has been dumbed down by their parents because they think, oh, I love Imran Khan. آپ کو بہت پیار ہے عمران خان سے, اور گلوبل پرابلم کے لیے بچے تو تیار کر لیں آپ. You think this is your bigger problem کہ عمران خان جیت رہا ہے, نواز شریف جیت رہا ہے, یہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہر جگہ پہ ہار رہا ہے, مسلمان ہر جگہ پہ ہار رہا ہے. دنیا میں کوئی وقت اوقات نہیں ہے, کیونکہ نہ سوچنا ہی نہیں آتا اور سمجھنا ہی نہیں آتا کہ دنیا کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور پوری دنیا کے زیادہ تر والے کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے, اپنے یوتھ کو گلوبلائز کرتے ہیں وہ. ایسی ایسی پالیسیز ہیں نا, اور یہاں پہ ہماری وہ پیمرا کی پالیسی پڑھے آپ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی پالیسیز کیا ہے. مطلب کسی 2 نمبر بابے نے اٹھ کے پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا, اپنی کسی سرکل میں بیٹھے ہو گئے نا, یہ چائے بہت پیتے ہیں, اخبار بہت پڑھتے ہیں, اس طرح کی نا ایک فرسودہ قسم کی ڈاکومنٹیشن, ہر چیز میں بزدلی, ڈرپوکی اور ایک بیسک سینسرشپ کے نام کے اوپر اپنے فیئرز مینیفیسٹ کروانا. بٹ یہ ایک الگ بحث ہے. The real problem is اب یہ جو پوری نسل آ رہی نا, ان کی جگہ دیکھنی ہے, تو بابا نے مر جانا. ابھی یہ جو اگلی نسل آ رہی نا 40s میں اور 50s میں, انہوں نے ان سے بھی زیادہ بڑی ڈیواسٹیشن کرنی, بیکاز وہ سوچنا نہیں آ رہا تھا, تو کہتے ہیں جیسا چل رہا ہے کسی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, کوئی پالیسی چینج نہیں ہونی, کوئی ایک لائن چینج نہیں کرے گا. میں نے دیکھی, میں سی ایس ایس کی نا اس وقت کی جو لاٹ اس دفعہ کی جو ہے وہ میں نے دیکھی, اینڈ آئی اسٹارٹڈ آسکنگ کوسچنس. مجھے بلایا ہوا تھا اور میں نے آئی کیو ٹیسٹ کرنا تھا خالی, اینڈ آئی لٹرلی سیڈ میں آپ کا آئی کیو ٹیسٹ کر لوں, اور میں نے آئی کیو ٹیسٹ کرنے کے لیے 3 یا 4 پرابلمس پوچھی ان سے, اور میں نے پاکستان کی کوئی پرابلم نہیں پوچھی. کرنٹ افیئرس کے اوپر کا پرچہ ہوتا ہے وہ تیاری کی ہوئی تھی انہوں نے. یو کین امیجن, میں نے ان سے کہا کہ آپ پالیسی, کوئی بھی پالیسی چینج کرنی ہو آپ نے, اس کے پیچھے کاز کیا ہوتی ہے. 15 منٹ بیٹھے رہے ہیں, ایک جواب دے سکے کہ اچھا پالیسی کی چینج کرنے کے پیچھے کاز کیا ہوتی ہے. اتنا سا سوال نہیں بتا سکے جو امریکہ کا 8ویں کلاس کا بچہ بتا دے گا.
انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر یہ پچھلی جنریشن ہے نا, یہ آپ پولیس میں چلے جائیں یا آپ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ میں بلکہ پولیس کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرے 2-3 کیسز میں نے نا ایف آئی آر کروانی ہے, کروا رہا ہوں. ایک 3.5 مہینے بعد ایک ایف آئی آر کروا دی میں نے. کیسے کروائی؟ میں نے ہر جگہ پہ ہر پروسیس فالو کیا پہلے, اور میں ہر جگہ سے پوچھتا رہا کہ یہ پروسیس کس گدے نے بنایا, پہلے تو یہ بتاؤ. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 1947 کے پروسیس اسٹارٹ رہے ابھی تک. بہرحال وہ پروسیس کے اوپر کیا انہوں نے فالو کرنا, وہ پروسیس ہی فالو کر لیتے تو بڑا احسان کرتے. مگر مجال ہے کہ 3.5 مہینے تک میری رپورٹ ایف آئی آر تک گئی ہوئی ہو. میں نے جا کے گلے پکڑنے شروع کر دیے پھر ایس پیز کے اور اے ایس پیز کے, کہ کیا کر رہے ہو تم, اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو. میں وہ میسج پڑھاؤ, بلکہ مجھے نا کسی نے تھمبنیل پہ لگا دی, وہ جو واٹس ایپ میں نے ان کو کی کہ اب میرے اوپر آ گئی ہے بات. لٹرلی آئی روٹ اٹ ٹو دس ڈرائیونگ کے اے ایس پی کو, کہ اب میں بتاؤں گا کہ ایک پاکستانی اور ایک مسلمان دونوں جب کمبینیشن میں اور آپ جیسے لوگ جب ان کو غصہ دلاتے ہیں نا کہ پروسیس فالو نہیں کریں گے, ہم جو مرضی کر لو ہم پروسیس فالو نہیں کریں گے, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. اب آپ نے مجھے خود دعوت دی ہے, بعد میں نہ کہنا کہ میں نے کیا کیا نہیں کیا. And then, I start getting calls and, کہ نہیں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, ہمیں ایک موقع دیں. ایک موقع 1.25 مہینے بعد آ گیا اس کو کہ جی آپ میں نے آرڈر کر دیا کہ ایف آئی آر ہو جائے. آپ کو میں کیا پی آئی اے کی باتیں کروں جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے, کیا اسٹیٹ بینک کی باتیں کروں, کیا نیشنل بینک کی باتیں کروں. آل آف دس از سفرنگ فرام اولڈ بیوروکریسی, اولڈ پروسیسز جو کہ لوکل مایوپک بابوں نے بنائے تھے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ گلوبل پروگرس کس طرف چل رہی ہے, سینس اینڈ تھاٹ کی. اور دنیا میں سب سے آسان کام ہے کہ امریکہ میں, کینیڈا میں, ناروے میں, اسکینڈینیویا پورے میں, دنیا میں سب سے آسان کام ہے وہ کہ میں کسی بھی لیول کے اوپر گورنمنٹ کے یا کسی بھی اپنے بزنس کے کوئی پیپر ورک کو اسٹیبلش کر سکوں, کوئی کام کر سکوں, یا کوئی مدد مانگ سکوں, عدالت جا سکوں. سب سے آسان کام ہے عدالت جانا. دنیا میں سب سے مشکل اگر کوئی کام ہے تو پاکستان میں ان بیوروکریسی کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لینا. مطلب یو ہیو نو آئیڈیا, ایوری ون از ٹھیک ہے ہماری مورل کمپس خراب ہے, بڑے 2 نمبر پولیس والے. وہ 2 نمبر تو باہر پاکستانی ریڈی والے سے لے کے نواز شریف چور ہے, ہمیں پتا ہے. آئی کین گارنٹی یو دیٹ. Okay, everyone is a thief. I get this. But the fact is the solution is not ان کو اخلاقیات کی اور اسلام کی تعلیم نے پہلے ان کی سوال کے اوپر پڑھتے تو اٹھائیں کہ تم کتنے احمق اور گدھے ہو کہ تم نے 1935 کے ابھی تک بیوروکریسی کے ڈاکیومنٹس اور پروسیس نہیں چینج کیے ہوئے. کیسے کرے وہ؟ اب میں سی ایس ایس تو ہے نا, وہ بڑے اچھے اور آئی کیو کے بچے ہوتے ہیں, سی ایس ایس میں سلیکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہتر ہوتے ہیں باقیوں سے. ان کو ہی نہیں پتا کہ بیوروکریسی کو چیلنج کیسے کرنا. لیڈرشپ کی بیسس جو مجھے بتائی گئی تھی نا, میں 9 سال کا تھا, 10 سال کا تھا, لیڈرشپ کی بیسس تھی ٹو بریک دا باکس ان وچ دا پالیسی از اسٹورڈ. پالیسی توڑنی لیڈرشپ نہیں ہوتی, اس باکس کو توڑنا لیڈرشپ ہوتی ہے. کہ جس نے پالیسی کی وہ نو ڈونٹ ٹچ والا کچھ دنیا میں کوئی پالیسی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو کہ ہم جس کو میں چیلنج نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ غلط ہے, یا پھر میری رائے میں اس کا ایک بہتر ورژن بھی ہے آپ کے پاس, میرے پاس, یا ہو کیا جا سکتا ہے. مگر نہیں, اب آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے نا, یہ مایوپیا اتنے گندے لیول پہ کھا چکا ہے ہماری سائیکالوجی کو کہ آپ چھوڑیں دور کو, کمرشل کمپنی میں بھی چلے جائیں گے نا. آپ کو میں ٹیلی کام کی مثال دیتا ہوں, بہت ہی اچھے لوگ, مطلب بڑے لائٹ فیدر لوگ ہوتے ہیں, آئی کیو بھی اچھا ہوتا ہے ٹیلی کام میں نا, بڑے اگریسو, آئی کیو بہتر ہے, باقی انڈسٹری سے بہت بہتر آئی کیو ٹیلی کام کی انڈسٹری کا. کچھ تو کیونکہ یہ سب گلوبل ایکسپوز ہیں, ساری ادھر ادھر ٹریننگ ہو کے آئی بھی ہوتی ہے, انہوں نے دیکھی ہوئی دنیا. مگر پاکستان آتے ہیں خاص مایوپیا میں چل جاتے ہیں. ابھی آپ ٹیلینور میں کال کریں ان کے کال سینٹر میں, یا موبلنگ میں کال کریں, یا پھر زونگ میں کال کریں, یا یو فون میں کال کریں. یو فون از ایکچولی باٹم آف دا بیرل, بالکل ہی وہ تو گورنمنٹ کی, وہ بیچارے وہ بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں. اور مگر بات پوائنٹ کیا ہے, سن لیں پہلے. اور ان کی ویب سائٹ پہ جائیں چاروں کمپنی, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے وہ شارٹ کوڈز بھی وہی ہیں, #345 #241. آپ نے وہ ٹیون لگانی ہے, یا آپ نے ہیلپ لائن پہ کال کرنا ہے, یا آپ نے چارج کرنا ہے, سب کچھ سیم ہے. بیکاز موبلنک سب سے پہلے آئی تھی, اس میں انہوں نے گرامین فون کے, یا سوری یہ تو ٹیلینور کی کمپنی, یا پھر ڈیزر سے بھی آئے تھے اس وقت کے پہلے بندے, وہ لوکل گلوبل کو لوکل کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد ہر کمپنی نے بس وہی کاپی پیسٹ کر کے نا ہر چیز وہی اسٹرکچر بنا لیا. اور ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کرے کہ یار یہ تو اس کی اب ضرورت نہیں ہے. All of these things are redundant and garbage. یہ میں وہ لوگ بتا رہا ہوں جو گلوبلی ایکسپوزڈ ہیں اور لوکلی مایوپک ہیں. تو جس پولیس والے نے کبھی لائف میں میاں والی سے باہر نہ نکلا ہو, یا لاہور سندر تھانے سے باہر نہ کبھی شکل دکھائی اس نے اپنے گھر سے, پولیس سے بیریا ٹاؤن میں رہتا, اس بیچارے نے کیا اپنے اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے, وہ اس نے کیا امپروومنٹ کرنی ہے, وہ تو لعنت زدہ رہے گا ساری عمر. And this is where you need to understand how I'm trying to place your mindset کہ سب سے پہلے گلوبل ہو جائیں. اب آپ سوشل میڈیا کے دور میں, آپ میڈیا کے دور مطلب انٹرنیٹ کے دور میں, آپ یو کین انڈرسٹینڈ اینی اینڈ ایوری تھنگ. میں ایسے کم از کم تو 100 ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں. میرا ایک پروگرام چل رہا ہے ٹین ایجرز کے ساتھ, اس کے ساتھ ان کے ساتھ میں نا پرانا چل رہا ہے, 90 منٹ گزارتا ہوں ہفتے کے, 1 سال کا پروگرام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سب کے سب میرے پاس, مطلب میں آپ کو زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتا اس پروگرام کی, مینٹرشپ پروگرام ہے, مگر
they are attending Berkeley's direct sessions. ये MIT के सेशंस डायरेक्ट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? मुफ्त में ले रहे हैं। And I'm like, how are you doing that? मैं कोई केस देता हूँ उनको, मैं कोई प्रॉब्लम देता हूँ, ये सॉल्व करके लाए, और वो वहाँ से लेक्चर ले रहे होते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। बर्कली के लाइव लेक्चर ले रहा है बैठ के या रिकॉर्डिंग सुन रहा है बैठ के, ना, did you pay for it? Like, no, this is free, but I would pay for it if it is required. So मुझे उम्मीद है in a way कि किन लोगों से, कि जिन लोगों, और मैं अभी सॉरी इससे पहले कि मैं आपको सोल्यूशन की तरफ आऊँ, अब आते हैं दीनी सेक्टर की तरफ। अब मैंने आपको जरा ये वाले बताएं, ये 2 नंबर मुसलमान है ना, सारे अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, और इन्होंने सब 2 नंबर करते हैं, पुलिस वाले या कस्टम्स वाले या बैंक्स वाले, गवर्नमेंट में जो भी हैं। आपका जरा इनसे जरा पॉलिसी चैलेंज की बात पूछना है शहबाज शरीफ के, किसी मिनिस्टर के साथ बैठ के 10 मिनट गुजारना, यू विल स्टार्ट थ्रोइंग अप, यार ये बंदा ये डिसीजन मेकिंग करेगा आके, इसको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कौन सा बंदा किधर है, उसके उसकी वीडियोस किधर पड़ी होंगी, किसी औरत के साथ जना किया, उसके पैसे लेते हुए, इन सब की ये गेम है सारी, ये आपस में ना एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की मशीन है सारी की सारी, ये इनकी टोटल गेम है। इसने क्या ग्लोबल पॉलिसी से लोकल ट्रांसलेशन लेनी है, ये तो वो काम भी नहीं कर सकता कि कॉपी पेस्ट ही कर ले, इतना लो एक्यूमेंट। और वही पार्टियां चेंज करते हैं, वही पहले वो नवाज शरीफ के साथ थे, ये शाह महमूद कैची पहले सारी उम्र पीपल पार्टी की 2 नंबरी करता रहा, अब वो अचानक साफ हो गया और पीटीआई में आ गए, ऑल ऑफ अ सडन वो मोमिनीन में आ गए। आप उसके दौर के तमाम तर मामला भाग देख लें, नॉट इवन ए सिंगल ग्लोबल प्लेसमेंट, नॉट इवन ए सिंगल, वो कहा भी फॉरेन मिनिस्ट्री में था ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। There is no way that you can actually rely on these people because they brood into this localized myopic psychology. अब मसला ये है कि ये उनसे भी बेहतर है कि जो असल में इस्लाम के और अपनी नेचुरल केमिस्ट्री के थ्रू अल्लाह और रसूल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनसे बेहतर हो गया, क्यों? वो जो दीन के ऊपर बच्ची पाल रही है या लड़का पाल रहा है, उसको इनसे भी कम पता है, उसको कोई एक्सपोजर ही नहीं दे रहा कि तेरा IQ कैसे बढ़ाना है भाई। मैंने वो इतना बेचारा आउट ऑफ द सीन हुआ है, ग्लोबल लैंडस्केप की बात कर रहा हूं। और अगर एक दफा उसको ग्लोबलाइज कर दिया ना, तो इन छोटे छोटे टटुओं की औकात सबको क्लियर हो जानी है, और उसके बाद से बस टेक ओवर कर लेना आप लोगों ने। इतना ज्यादा, मतलब चाइना की टीम से क्रिकेट का मैच है और रावलपिंडी की बेस्ट प्लेयर इकट्ठे हुए जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, मगर पिंडी के बेस्ट प्लेयर्स है। क्या चाइना की कोई ऐसी शहर की टीम है जिससे आप वो मैच हार देंगे? बिल्कुल यही मिसाल है इस वक्त कि जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में जितने भी अपने आप को ये बैठे हुए सियासतदान या फिर ये जितने भी मस्जिदों के खतीब, आपको मैं बताऊं 1 मिनट में आप इनको फतह करेंगे इफ यू ओनली रेज योर IQ एंड एक्यूमेन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप समझें कि किस लेवल पे इस्लाम आपका IQ बढ़ाता है। सबसे पहले समझें कितने बड़े पर लगा देता है आपको, आपके बच्चों को, आपको, और कितनी जुर्रत देता है आपको। ऐसे कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस्लाम में आने के लिए रिक्वायर्ड मतलब आपका मेरिट है, वरना आप इस्लाम में आएंगे नहीं। और हमने कभी सोचा भी नहीं कि कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं, कुछ चक्कर ही नहीं है कि वो इस्लाम में दाखिल हो। अमर बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर कर ही नहीं सकते आप अगर आपको खास कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स नहीं है। अमर बिल मारूफ के लिए तो आपको एक जुमला भी आ रहा तो आप आगे बोलते हैं, वो तो साइन लैंग्वेज से गूंगा भी समझा सकता है ना। कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स इस्लाम को पूरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला की उस साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ए ह्यूमन बीइंग समझ लें कि अल्लाह ताला ने क्या रिक्वायरमेंट लिस्ट बताई है। अगर इस्लाम में आओगे तुम्हारा लेवल बढ़ा देंगे हम, तुम्हारा IQ बढ़ा देंगे, तुम्हारे कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स बढ़ा देंगे, तुम्हारी कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा। और कैसे जैसे आर्मी में जाने के लिए आपका मेडिकल टेस्ट होता है ना, बिल्कुल इस्लाम में आने के लिए आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है, आपका IQ टेस्ट होता है। एक डम मुसलमान कभी उमर खत्ताब ने कहा कि या अल्लाह, आप सोचें जरा, उमर खत्ताब की दुआ किया, या अल्लाह मुझे कवी काफिर और ज़ईफ मोमिन के शर से बचाएं, कवी काफिर और ज़ईफ मोमिन के शर से बचाएं। कैन यू इमेजिन कि किस लेवल के स्टैंडर्ड हैं ये? उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ कर रहे हैं और बता रहे हैं भाई इस्लाम का बेसिक मेरिट ये है कि मुसलमान जो हल्की सी सेंस भी रखता होगा तुमसे 10 मील दूर भागेगा अगर तुम अहमक मुसलमान हो, तो मतलब तुम्हारा IQ अगर कम है, तुम्हारी कैरेक्टर एलिमेंट्स कम है, तुम्हारे अंदर करेज नहीं है, तो इस्लाम के लिए तुम बहुत बड़े कैंसर, इस्लाम में नहीं आ सकते हो तुम। You are the disease that Islam can suffer from. या अल्लाह मुझे कवी काफिर और ज़ईफ मोमिन के शर से बचा। ज़ईफ मोमिन बूढ़ा मोमिन नहीं होता, याद रखना, कमजोर इंसान, लाचार, बेबस। So it's a big issue. आप अगर दीन खेलने में अभी मुस्लिम सिंपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर आ गए हैं, तो आपके अंदर तो केमिकल रिक्वायरमेंट अंदर से आवाजें आती हैं, तो आप इधर पहुंचे ना। वरना मैं यहाँ पे डांस की महफिल लगा दूं या गाने शुरू कर दूं, तो आपने आधे सेकंड में मुझे अल्लाह हाफिज करना है कि भाई तुझे क्या हुआ है। अगर हमने गाने और डांस सुनना था तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं तेरे पास यहाँ पे किसी बिल्डअप के लिए आए, मे बी हैव अ सिमिलर फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू as a regular Muslim mother and as regular Muslim father, खुदा का वास्ता है अपने स्टैंडर्ड सबसे पहले ऊपर कर लें कि ये इतनी छोटी गेमें हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो खेली जा रही हैं, इतना कुछ दम कर रही हैं, हमें हमारे बच्चों को जमीन दोज कर रही हैं। और मैं कैसे बताऊं आपको कि अगर मैं ना 3-4 डिबेट्स ऑन की अपने टीनेजर सर्कल के अंदर, एथिस्ट वर्सेस क्रिएशनिस्ट डिबेट चल रही थी, जॉन लेनक्स का एक डायलॉग चल रहा था।
John Lennox एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है कैम्ब्रिज का, वन ऑफ द बेस्ट पीपल वॉकिंग ऑन दिस प्लेनेट. ऐसे अल्लाह ताला ने फरासत दी हुई है उसको. उसका डायलॉग चल रहा था, आई थिंक ऑक्सफोर्ड में चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर कि 7-8 ऐसे डायलॉग है. तो मैं बैठा हुआ खाली एंड आई एम राइटिंग समथिंग डाउन, और अभी वो डायलॉग चल रहा है. मैंने अभी बच्चों का वेट कर रहा हूँ, मैं अभी मेरी क्लास थी, और इतने में एक लड़की आई, she's like what 16 17 at max, इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ. And she comes to me and she says, you know what, I think he's trying to be funny more than he's trying to be funny to win a crowd. ये मुझे कह रही है लड़की, पाकिस्तानी इस्लामाबाद की लड़की कह रही है कि he's trying to be more funny than relevant. He's trying to win the crowd than win the argument. And I looked at her and I was like, how old are you? And she said, I'm 16 now. And I'm like, do you know what you're talking about? And she said, no, well, I don't know why you seem so concerned. And I'm like, I think you've solved the biggest equation. सबसे बड़ा मामला तूने हल कर दिया इस पूरी डिबेट का. मैंने तो अभी पता नहीं 3 या 4 घंटे या 8 घंटे बाद कहीं जाके कंक्लूजन ड्रॉ करनी थी. मैंने 8-9 सेशंस करवाता हूं मैं जिसमें डिबेट्स होती है ना, और तुमने मतलब पहले 15 मिनट के अंदर तुमने ये कंक्लूजन ड्रॉ करनी शुरू कर दिया. And she said, no, I thought that's what you wanted us to start with. And I'm like, no, that's where I wanted you to end. उस बच्ची का इस लेवल का एक्यूमेंट, इस लेवल का इंटरेस्ट, इस लेवल की आईक्यू, क्या उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी कहां से ले रही है वो, ग्लोबली एक्सपोज्ड है. उसको पता भी नहीं होगा लिटरली कि नवाज शरीफ और इमरान खान की आपस में लड़ाई है. पता होगा कौन लोग हैं, बिकॉज ये गंद हवा में बाबा फैली हुई है. ये नहीं पता होगा कि क्या मसला क्या. I didn't let her get involved in this petty gutter of a political system. So understand, जिस लेवल पे अल्लाह ताला ने आपको डिजाइन किया है, हमें वो कन्विंस कर दिया हमारे 2 नंबर माँ और बापों ने कि नहीं, गोरे को तो अल्लाह ने ना कोई खास ही कोई दिमाग दिया होता है, और इतने बड़े साइज का दिमाग होता है उसका, इसलिए वो इसराइल भी फतह कर लेता है, इसलिए वो नोबेल प्राइज भी ले लेता है, इसलिए वो फील्ड्स मेडल भी ले लेता है, इसलिए वो जब कन्वर्ट होता है तो दीन में भी देखो उसकी क्या खिदमत होती है. ये किस बेशरम ने ये बात शुरू की. अल्लाह ताला ने एक ही दिमाग, मतलब स्टीव जॉब्स जब एप्पल के लैपटॉप बनाता है उसके ऊपर तो हमें पूरा यकीन आ रहा था कि हाँ मेरे पास भी एप्पल है, एग्जैक्ट वही एप्पल है. स्टीव जॉब्स का जो बड़ा बेटा है उसकी और मेरे एप्पल की परफॉर्मेंस एक जैसी है. स्टीव जॉब्स के उस सेब के ठप्पे के ऊपर ऐसा यकीन है हमें, मगर अल्लाह ने जो मेरे हर बच्चा पैदा किया ना वो डिफेक्टिव पैदा किया. अल्लाह के ब्रांड के ऊपर शक मशकूक हुए हैं. इस लेवल की हमारी गैरत की कमी है, हमारी बिलीफ की कमी है, हमारे इंटेलेक्ट की कमी है, हमारी सेंस की कमी है कि अल्लाह ने जो बच्चा पैदा किया होता है वो एक जगह कम पैदा करते हैं, अल्लाह ताला एक जगह ज्यादा बड़े दिमाग पैदा करते हैं. शर्म नहीं आती हमें, हम खुद डम करते हैं अपने बच्चों को. अल्लाह ताला एक ही निजाम में सबको डाल रहे, एक ही तरीके से अल्लाह ताला ने माँ के पेट से बच्चा पैदा करते हैं, एक कोई फर्क नहीं करते अल्लाह ताला. मगर सबसे लोएस्ट आईक्यू किसका है ना, आप मेजर करके वो गूगल में देखें लोएस्ट आईक्यू की कौमें कौन सी हैं. भाई इमरान खान नवाज शरीफ में फंसी हुई इसलिए. दूसरे नंबर पर कौन है, साउथ अमेरिका. एग्जैक्ट सेम सिनेरियो लोकल पॉलिटिशियंस के अंदर हर वक्त टॉक शो चल रहे हैं. जितने भी ये सिमिलर तरह के मामला वाले मुल्क है ना, उधर उनके बच्चे 0 आईक्यू के ऊपर लोकलाइज की जा रहे हैं. और आप समझ रहे हैं तुक्के लग रहे हैं, नहीं, somebody else is calling the shots. इनको बिजी किधर करना है. How are we going to rule them? अहमकों के और गधों के ऊपर हुक्मरानी आसान होती. और मेरे बेटे और मेरी बेटी के और इस चालबाज बंदा, जो भी बंदा है जिसने भी ये चालें चलनी है बैठ के, उसके बीच में कौन है, मैं हूं. मैं अगर जियो और ARY के ऊपर बैठ के अपने बच्चे ट्रेन करूंगा सिर्फ इसलिए कि मैंने आई लव इमरान खान के टैग लगा के अपने आप को कोई सेल्फ एस्टीम पूरी करनी है कि मैं भी बिगर पार्ट ऑफ द मूवमेंट था. मुझे ना कल एक बंदे ने यूट्यूब क्लिप भेजा, असद उमर का, कहता है, दुनिया को बता रहा है, कहता है मेरे छोटे बेटे ने मुझे पता नहीं ट्वीट किया, व्हाट्सएप किया कि अबू हारना नहीं है, यू आर ऑन द राइट साइड. मेरा छोटा बेटा, आई एम थिंकिंग ऐसा क्या फिनोमेना होता है, हाउ डज इट स्टार्ट, ये शुरू कैसे होती है कहानी कि तेरी उम्र मतलब यू वन ऑफ द दोस पीपल हु हैव लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ एंड वेरी एक्सपोज्ड लाइफ, राइट, दैट यू हैव एक्चुअली पुट योर सन अंडर योर ओन शैडो and you're actually okay with this. How does this work? मतलब where is this the start of this arrogance? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. मैंने ना एक केस स्टडी की, हम एक यूनिवर्सिटी में लीडरशिप ट्रेनिंग चल रही थी, एंड आई ओपन दिस केस स्टडी, आई वाज लाइक ओके लोकलाइज करेंगे, लोकल केस स्टडी खोल रही है, और क्रिटिकल थिंकिंग क्लास चल रही थी, चैप्टर क्रिटिकल थिंकिंग का. एंड आई सेड ये बताएं, व्हाट इज द वन थिंग दैट एनी पॉलिटिशियन, स्पेशली एट दैट टाइम इमरान खान वाज लूजिंग द इलेक्शंस, और आई डोंट नो KPK में गवर्नमेंट थी उनकी, और whatever. And what can he possibly do? कॉर्पोरेट के सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं एंड लीडरशिप की ट्रेनिंग हो रही है, एंड आई एम लाइक ओके क्या कर सकते, ऐसा क्या स्टेप ले कि फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से एम्परर तक की स्टेटस को मिल सकता है. इज इट अप फॉर ग्रैब्स? एंड दे आर लाइक आई डोंट नो, वी डोंट नो, इज इट? एंड आई एम लाइक यस इट इज. मैं अस्यूम करता हूं कि इट इज अप फॉर ग्रैब्स, कि वो 500 साल के लिए हुकूमत करे. ये चांस है उसके पास, ठीक है. मतलब लेगेसी उसकी 500 साल तो नहीं उम्र होती ना किसकी, आइंदा बस इमरान खान चले, एक ऑप्शन है उसके पास. वो क्या?
And people are like, okay, मतलब 3 या 4 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें से हर रोज ना एक केस स्टडी और एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, नहीं आंसर दे सके बैठे हुए, because they couldn't even think themselves out of this box that they're living in. And the real key was, and I was like, मुझे ये बात बताएं, where is he relying on? He's relying on the demographic which is not able to vote. उसकी तो जो स्लाइस है ना, जो लेयर है, वर्टिकल लेयर में सबसे ज्यादा इमरान खान के वोट तो between 12 and 20 हैं, between 12 and 20, हम अगर उनके वोट नहीं है. So who came up with this idea कि 18 साल में वो ऐसा वाकया होता है कि इंसान वोट डालने के काबिल होता है? Why don't you challenge that? आप ग्लोबल चेंज लेके आ सकते हैं, क्योंकि साइंस के मुताबिक 18 साल में कोई वोट, कोई ऐसा दिमाग में ऐसा वाकया नहीं होता. ये एक ऐसा 2 नंबर प्रोसेस था जो कि स्वीडन से निकला था उस वक्त, और विक्टोरिया ने उस वक्त अपने उसके अंडर था ना उस वक्त. ये तब से चला आ रहा है, सैकड़ों साल से 2 नंबर ही हो रही है कि किसी ने, 2 बापों ने बैठ के, why don't we just put 18 year old, like, you know, because my daughter has started to speak a big fancy words and she just turned 18. इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि विंस्टन चर्चिल या उस तरह के कोई बावे ने बैठ के एक नंबर बोल दिया, let's just pick 18, कि 18 साल में बालिग होते हैं. Like why not 17, why not 20? उसकी कोई सेंस ही कोई नहीं. So if you are in power right now, you are in power. By the way, who was the prime minister at that time? Yeah, I remember now. Yeah, तुम सबसे पहले उस 2 नंबर को तो चैलेंज करो जो सेंस की और साइंस के खिलाफ है. तुम अगले 50 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हें पता भी नहीं इस बात का, मगर नहीं, मैं प्रोसेस वही फॉलो करूंगा जो इनके खुदाओं ने लिख के दे दिए हैं. I mean, where is the sense? Why can't a 14-year-old be an adult? Why can't you be outside this box and इस मायोपिया में फंसे हुए हो कि नहीं मैंने 18 साल में ही मैंने, वो किसी विक्टोरिया मेरी नानी ने कह दिया था, पर या पता नहीं किसके इनके किसने, इनके किन खुदाओं ने बोल दिया है, ऐसे माने अल्लाह ताला कही जा रहे हैं कि 12 साल में बालेगा. नहीं, इनको इनके अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ बातें जा रही हैं, मगर मान रहे हैं क्योंकि मायोपिक है. उस स्टेटस को कोई चैलेंज नहीं कर सकते जो बेसिस है इनकी अपनी सक्सेस की भी. No, they're never going to think about this. And that's why I'm telling you, आप में से किसी को अगर ज़हन में अभी तक ये कीड़ा है ना कि मैंने ये 2 एग्जांपल्स दिए इमरान खान और असद उमर की, इनके पीछे मैंने क्या बेसिस रखी हुई है, that means you're not even on the same page as I am. You need to, and if you got that, अगर आपको समझ आ गया कि मैं किस नस्ल को पकड़ रहा हूँ, तो फिर खुद सोचें, इन्होंने उम्र नहीं ज़ाया की, इन्होंने नस्लें ज़ाया की हैं हमारी. And the only real solution is when youth is going to put this book of the Quran and get a global perspective and combine the equation कि कुरान पाक को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कैसे रखूं. आप लोकल खेलेंगे कुएं में कुरान पाक नहीं उतरता, ये लिख लें कहीं पे कि कुरान पाक कुएं में नहीं उतार सकते आप. हम रहते कुएं में तो कुरान पूरा नहीं उतर सकता. हर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि यहाँ पे मैं क्या करूं, वो भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, कैसे वो दोनों जाहिर है कुएं में आप भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, तो ठीक ही लगेंगे दूसरे को. कुएं से बाहर आपको पता चलेगा दोनों गटर की मखलूक हैं. कुरान पाक कुएं में नहीं, तो कुरान पाक मायोपिक विजन के अंदर से कभी भी आपको सोल्यूशन नहीं देगा. कुरान पाक सिर्फ ग्लोबल बात करता है. अल्लाह ताला ने लोकलाइज बात नहीं करनी आपके साथ, और इसलिए बाबे से बाबा और बच्चे से बच्चा कंफ्यूज होता है, कुरान पाक से रिपल्स हो जाता है कि यार मुझे समझ नहीं आती. वरना ये हो सकता था कि एक किताब हर घर में पड़ी हुई हो, हर घर में एक किताब पड़ी हुई हो और किसी भी घर में ना पढ़ी जाती हो. समझ नहीं, ये हो सकता था. यू थिंक दिस इज अ फ्लूक? नो, द प्रॉब्लम इज कि कुरान पाक को और स्टूडेंट ऑफ द कुरान को उस एक ही कैनवस के ऊपर लाया नहीं जा सकता, नहीं लाया जा रहा. It's not just the language of the Quran, but the grammar of the Quran. That's what I'm talking about. The grammar is global. The aperture is way big. हम एक लोकल से एक चूंटी ब्लैक होल के ऊपर पहुंचेगी तो क्या समझ आनी क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करें. मगर अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको सारे ब्लैक होल नजर आएंगे, सारे सितारे गैलेक्सी नजर आएंगे. You need to come out of this tiny little well and find out कि कुरान पाक is such a instant solution to our problems. बहरहाल अभी मैं आपको खाली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुरान पाक ऐसे नहीं समझ आने वाला. आप लोकल मौलवी और खतीब से पूछेंगे यार कुरान, आप उसको तो खैर आयतों की नहीं, आधी आयतों का वो इम्प्लीकेशन तो खैर इम्प्लीमेंटेशन क्या कॉल ही नहीं पता होगी. सो आपको इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि you need to get your sons and daughters out of this Pakistani mentality, this local mentality, and this Imran Khan Nawaz Sharif game, and this local masjid game, and come up with a very big problem for your kids to solve. अपने बच्चों को सबसे बड़े मसले में डाल दें कि चल सॉल्व करके दिखा, चल हारेगा ना, दर्द क्या होगा, 10 साल लगा लेगा, 5 साल लगा लेगा, मगर उसके बाद लोकल सारी बैटल्स फतह कर चुका है, वो सारी लोकल बैटल्स फतह कर चुके हैं. He is going to be the wisest solution to all the local problems, even if he does not solve the biggest global problem. नोबेल प्राइज भी हर गोरे को तो नहीं मिलता ना, फील्ड्स मेडल भी हर गोरे को तो नहीं मिलता ना, बट जितने भी लोग उसके लिए अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वो किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी के अंदर को सरपास कर चुके होते हैं. दुनिया के किसी हार्वर्ड को भी सरपास कर चुके हैं. जो नोबेल के लिए लड़ रहा है वो हार्वर्ड को सरपास कर चुका है. मैं आपको बस ये एनालॉजी दे रहा हूं, मैं ये नोबेल प्राइज का नहीं बच्चों को हारिस बनाना चाह रहा हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इफ यू एम फॉर द ट्री यू माइट नॉट क्रॉस द ट्री, बट इफ यू एम फॉर द स्काई आई स्वेयर यू विल क्रॉस द ट्री. And that's the
that's the technique. ہر بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا ہے. Eschatology, how can you possibly expect a Muslim to have myopia when ہمارے نبی علیہ السلام ایسکیٹالوجی تک پوری کی پوری کرے گا, مطلب اینڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ تک کی بھی حدیثیں ہمارے پاس, کینوس فل, اتنی بگ پکچر کہ ہمیں آپ مسلمان کو جس کو ہلکی سی بھی حدیثوں کی سینس ہو, پریشر آ سکتا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے کیسے, اور ہمیں تو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے. ہمیں تو اس لیول پہ لینئر سائیکالوجی اینڈ آف ٹائمز تک کی دے دی گئی, prophecy اور all the prophecies coming true, you name word to word. اور یہ نوسٹراڈامس کو چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام اتنا جلدی مایوپیا توڑ دے گا نا آپ کو, اگر آپ ایک دفعہ نبی اسلام کی سائیکولوجیکل ٹیوننگ کے اندر آ گئے, اور صحابہ جس طریقے سے سائیکولوجیکلی ٹیون ہو گئے تھے, گلوبل, اگر وہ لوکل رہ جاتے تو ہمارے پاس کوئی بہانا ہوتا. ہر صحابی, آپ کو تو پتا ہے صحابی نبی وقاص چائنا میں دفن ہے, یا ان کے ماموں, وہ مطلب کین یو بلیو کہ کدھر کیا پرابلم سالو کرنے کے لیے کدھر نکل کے صحابی. اور صرف صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, رائٹ آفٹر دا ایج آف صحابہ کرام دیز پیپل وینٹ گلوبل لائک کریزی. ساری کی سارے معاملات کی جڑ جو کہ اس وقت اسٹیم فیلڈ کے بابائے اسٹیم ہے, سارا کے سارے بیسس کہاں سے لا رہے تھے, مڈل ایسٹ سے لا رہے تھے, پرشیا سے لا رہے تھے. اس مسلم پرشیا کی بات کر رہا ہوں. All of the Muslims went into high IQ zones because more than enough people were taking up that task کہ ہم نے local youth کو ہم نے وہ globalize کرنا ہے. And that's the problem. اور پاکستانی can solve right now. ورنہ ہر بندے کو global news آ رہی ہے کیونکہ وہ entertainment کی ہے, کسی عورت نے کپڑے اتارنے ہیں, یا کسی نے ڈانس کرنے ہیں, یا کسی نے, ہر youth کو یہ سب global چیزیں پتہ ہیں. مگر bigger problem solve کرنے کے لیے جب بھی نہیں, وہ میں تو عمران خان یا نواز شریف, I mean کیوں نہ پھر ایسے ہو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے. When a boy can know who Kim Kardashian is, but does not know the problem of Israel and Palestine, then I can only blame his or her mother and father. کہ بھائی تم اس کو اتنا ہی اس کو گلوبل ہونے کا شوق تھا کہ وہ بیٹھے کارڈیشین سسٹر کی ویڈیو دیکھتے بیٹھے, تو اس کو پھر پرابلم بھی گلوبل دے رہے تھے. اس کو انٹرٹینمنٹ تو تم نے گلوبل دیا, اس کو جانی ڈیپ کا کیس پتا ہے اس وقت کیا چل رہا ہے, مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ پیلسٹائن اسرائیل میں کیا چل رہا ہے. It's very interesting, even if you're not a Muslim, it's very interesting, the whole world is talking about it. So your problem is at the end of the decision maker in the house. وہ ہر وقت امی بیٹھ کے ہیش ٹیگ عمران پی ٹی آئی کے کلر بیٹھ کے چاٹ رہی ہوں گی امی, اور عمران خان کو پیار سے دیکھ رہی ہوں گی, تو اس نے کیا, وہ اس کی عقل حاصل کرنے کی بھی ہے. Why would he do that? That's the least of his, actually it's the biggest problem that he's suffering from, but he doesn't know that. So that's the least of his concerns, because it's all entertainment. It's such a big dilemma. ایسے سوال ہو سکتا ہے, ایسے ریولوشن کی ضرورت نہیں, ایسے سال گھر پہ بیٹھ کے ریولوشن. اپنے بچوں کو IQ, مطلب اپنی پاکستانی ماں کو اپنے بچے سے زیادہ, اللہ سے بھی زیادہ اپنے بچوں کو عزیز رکھتی ہے, ہم سب کو پتا ہے. تو میں اس کے فائدے کی بات کروں, بچے کا IQ بڑھا دیں, شیل بتائیں کیسے بڑھاتے ہیں. بھائی تو ہم نے ایک پوری ایکٹیویٹی رن کی IQ 10 پوائنٹس بڑھانے کی, میجر بفور میجر آفٹر IQ بڑھ جاتا ہے. آپ اپنی سیلفی لالچ میں ہی آ کے بچے کے IQ بڑھا دیں, خیر ہے, پچھلی نسل کی خیر ہے, لالچی مر جائے, خیر ہے, اور بچوں کو تو IQ بڑھ جائے, کیونکہ اگلے 100 سال میں ان کے لو IQs نے ہمیں مروانا ہے ایسے. او مائی گاڈ, آپ کو نواز شریف پہ پیار آئے گا, اس کی قبر پہ جا کے پھول جلایا کریں گے. جو بچوں نے 2 نمبریاں کرنی نا, ابھی آپ کو پتہ نہیں, بیکاز غلط جگہ پہ گلوبل کیا ہوا ہے اور صحیح جگہ پہ لوکل کیا ہوا ہے. So I hope you get this big worry of mine. And ابھی دیکھیں آج کل دینی بچے کے کیا IQ, دینی بچے, انجینئر محمد علی مرزا ٹھیک ہے, طارق مسعود, کین یو بلیو کہ یہ بس یہ تمہاری ایپیٹمی آف اسلام ہے. یہ تمہارا لوکل ہونے کے لیے بس 2 مرغے لڑانے ہوتے ہیں, ادھر نواز شریف عمران خان لڑے, ادھر یہ مرزا اور طارق مسعود لڑے. مرغوں کی فائٹ دیکھنے کے لیے بچہ بڑا ہو رہا ہے, وہ لبرلز کے لیے کافی ہے, یہ دینیوں کے لیے کافی. سوچیں, دس از دا پرابلم دیٹ آئی ایم اگینسٹ. یہ کیا کر رہے ہو, پہلے بریلوی دیوبندی لڑائی کم تھی, نیا یہ لڑائی, مطلب وائی ڈو وی ایون ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ ان اے لیول ویئر یوتھ کو ہم نے, یہ یوتھ کے لیے ڈسٹریکشن ہے. یوتھ کا وہ گلوبل مسئلوں میں آئے. اب میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر پاکستانی یہاں بیٹھ کے ایڈوکیسی کر سکے نا, یہاں پہ بیٹھ کے کالج کیمپسز کے اوپر یہ لڑائی چل رہی ہو کہ کون سی لا اسرائیل فلسطین اسرائیل سے کس جگہ پہ انلیگل لڑائی کر رہا ہے. یہ کیس اسٹڈی دی ہے میں نے. کالج کیمپسز میں یہی نہیں پتا لوگوں کو کہ پاکستان نے کیا 2 نمبری یا کشمیر کے, مطلب لیگل ریکوائرمنٹ کیا ہے جو لا کو توڑا پاکستان. انڈیا کا تو سب کو پتا ہے نا, مگر کالج کیمپسز میں وہ بھی نہیں پتا, یوتھ کو یہ بھی نہیں پتا انڈیا انلیگل کیا کر رہا ہے. ان دا لائٹ آف دا لا انڈیا نے کیا 2 نمبری کی ہوئی ہے, I swear to God کی ہے, مگر کالج کیمپسز پہ کسی کو نہیں پتا. مگر کالج کیمپسز پہ یہ پتا ہے کہ کون سی لڑکی کس بندے سے شادی ہو رہی ہے, چاہے وہ انڈین ایکٹر ہے چاہے وہ ہالی ووڈ کا. سوچیں, انڈین پرابلم بھی سالو کر رہے ہیں کہ کون سے ہالی ووڈ کی لڑکے کی شادی ہوگی, اس لڑکی سے شادی, کون کس کی بہن ہے, کون کس کا پہلے ایکس بوائے فرینڈ تھا, کرنٹ بوائے فرینڈ ہے. یہ انفارمیشن انڈیا کی ہے, مگر اسی انڈیا کی کشمیر کے اندر کس لیول کی انٹرونشن ہے, کیا انلیگل حرکت ہے, یہ نہیں پتا. سو کتنے, مطلب وہی ملک
میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی اور صوبہ دیکھ لو, نہیں میں نے بمبئی دیکھنا ہے, اوکے آئی گیٹ اٹ, وہاں پہ دیکھ لو, مگر پرابلم تو صحیح سالو کر لو ایٹ لیسٹ, اس میں تو انٹرسٹ نہیں. وہ تو پھر امی ہر وقت شاہ رخ خان دیکھیں گی, تو بیٹے نے پھر کشمیر کی پرابلم تو نہیں دیکھنے نا, اس نے تو کشمیر میں شوٹ ہوئی ہوئی موویز دیکھنی ہے. سو اٹس اے میٹر آف یور آخرت, آئی سویئر ٹو گاڈ. اس کے علاوہ ورنہ میں اس بارے میں نہ اسٹریس لیتا, اصل میں بات تو آخرت کی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ بیر منیمم بتا رہا ہوں آپ کو, کام بھی کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا اپنے بچوں پہ, یہ بیر منیمم ہے آپ کا. ورنہ وہی بونے جب پہلے چلے آ رہے پارلیمنٹ ہاؤس بھرا ہوا ہے, ان کی شکل نہیں دیکھی جاتی, ان کی عقل نہیں دیکھی جاتی, ان کے کرتوت نہیں دیکھے جاتے. گھن آتی ہے کہ میں اور یہ ایک پاسپورٹ ہولڈر ہیں, یہ پاکستان کو بولتے ہیں اور میں دنیا میں جاتا ہوں کہ میں بھی پاکستانی ہوں. پیچھے سے وہ کہتے ہیں اچھا یہ وہ والے پاکستانی ہیں آپ. بد ہیبت ترین ان لوگوں کے کردار. سوچیں تو صحیح, ایک بندہ جو ان سب میں سے بہتر سمجھ لیں آپ لوگ کہتے ہیں عمران خان, اور کہتا ہوں ٹی وی پہ کھڑے ہو کے میرے پاس ان کی کچھ ویڈیوز ہیں, اگر میں کچھ ہو گیا تو میرے پاس ان کی ویڈیوز ریلیز ہو جائیں. آپ سوچیں ایک اس لیول پہ ایک بندہ گرا ہوا ہے کہ تیرے پاس وہ ویڈیوز ہے تو دکھا نا, تو کس لیول کا آدمی ہے تو. پہلی بات تیرے پاس کیسے آئی وہ ویڈیوز, مگر سمجھ لو آ گئی تو دکھا. تو نے 2 نمبروں کو گاڑ دیا تھا کہ تیری جان بچی رہے, اور اپنے آپ کو کہتا میں حق اور باطل میں نیوٹرل نہیں ہوں. کین یو امیجن کہ اس مطلب عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی تو ویسے ہی ہے, بلکہ تو ان سے بھی بدتر ہے. تو اپنے لیے اپنی جان بچانے کے لیے تو نے تمام 2 نمبروں کو سیکورٹی دی ہوئی ہے کہ میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں ایسی, مگر تجھے پتا ہے کہ سارے کے سارے میں سے کون سے 2 نمبر ہیں اور تمہیں بتا نہیں رہا. یہ تیری لیڈرشپ ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ خود اللہ ان کو ننگا کر کے سامنے لے آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ سارے. سو اٹس اے پرابلم آف دا مامی اینڈ دا ڈیڈی, امی اور ابو کا مسئلہ ہے جو کہ آپ لوگوں نے سالو کرنا ہے. اور زیادہ بڑی ریکوائرمنٹ اور پیسے نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے, 1 روپیہ نہیں مانگا آپ سے, یہ مفت کا کام ہوتا ہے, کوئی پیسے نہیں لگیں گے اس کے. وہ انٹرنیٹ وہی ہے جو ان کے پاس پہلے سے ہے, وہ لیپ ٹاپس وہی ہیں, وہی آئی پیڈ جو آپ کے لیے لے کے دیے, ان کے اندر آپ نے خالی شفٹ کرنا ہے کون سی پرابلم سالو کرنی ہے انہوں نے, کون سی انٹرفیس ان کو دینا ہے. آئی سویئر ٹو یو دے ول بی وے مور انٹرسٹڈ. میں نے 7 پروگرامز ٹوٹل کیے ہیں, اور 3 پروگرام ایسے ہیں جو پورے ہو سکے بیکاز آف کرونا, پورے نہیں باقی میں کرنے سکا, وہ پاز کر دیا میں نے. یہ ٹین ایجرز کے پروگرام, اور کتنا ٹائم لگا, 90 منٹس ان 1 ویک. You know how less this is? In a matter of 8 to 12 weeks, کسی بھی موقع کے اوپر بھی وہ بچہ دنیا کے کسی بھی ٹین ایجر کے ساتھ آپ کمپیٹ کر لیں, this boy and this girl, especially girls, was way more apt to understand کہ اچھا اس پرابلم کے اندر سینس کیا ہے, even نیٹو پرابلمس کے اندر سینس کیا ہے. اوکے, میں اتنا ٹیلنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بائی برتھ دیا ہوتا ہے. آپ نے 16ویں سال کے اندر لڑکی کو شادی کے لیے تیار کرنا ہے, اور جہیز کے لیے تیار کرنا ہے, اور لڑکے کو جاب کے لیے تیار کرنا ہے. اور اللہ نے نہیں مانگی ہوئی چیزیں, اسلام میں آنے کی ریکوائرمنٹ بھی کوئی اور چیزیں, اور شادیاں بھی ہو جائیں گی اور پیسے بھی آ جائیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کرا دیں گے, فکر نہیں کریں. مگر آپ نے جس کنویں کے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو تو کوسے گا, آپ کو بھی ساری عمر کوسے گا کہ یار بس کیا کریں, وہی چکا گھما, وہی کولو کا بیل, ایسے گھما پھر ایسے گھما, نانی سے امی کا سفر, اور میرا اور میری بیٹی کا سفر, آگے سے میری بیٹی کا اس کی بیٹی کا سفر, وہی 2 نمبریاں ساس بہو کی. اور I mean, can you imagine a lower problem کہ گھر کے اندر 2 عورتوں کی لڑائی چلتی ہے, ہمارا قومی کھیل, ہر گھر میں وہی لڑائی چل رہی, یہ ہمارا قومی کھیل ہے. ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے ابھی تک, اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس چیز کو کلچر کے ہمارے ایٹریبیوٹس ہیں. ساحل میاں تو ماں باپ سے لڑکے کو دور کر رکھو, بے شرمو, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس سے دور کر رہے ہو, اللہ سے دور کر رہے ہو, بیوی کو بھی اس کے بچوں کو بھی اللہ سے دور کر رہے ہو, اس کے ماں باپ کو بھی جہنمی کر رہے ہو. ایک تو ایسا سوال آیا میرے, کین یو بلیو, یہ بھی حالات ہے. خیر یہ تو عام سی بات ہے. بہرحال میرے سامنے یہ میرے ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بندے نے کہا کہ میری امی نے کہا ہے میری بیوی کو طلاق دے دیں, تو میں نے 1 طلاق دی ہے. 1 طلاق انہوں نے کہا کہ سزا کے طور پہ 1 طلاق دلوا دو اس کو, تو میں نے سزا کے طور پہ 1 طلاق دلوائی ہے, رجوع کیسے کروں. تو میرے جو ٹیچر بڑے کینڈیڈ ہے, ہی سیڈ کہ پہلے تو اپنی ماں سے رجوع کرو نا, یہ تم نے کیا واقعہ ہمیں سنا دیا, میری تو روح کہاں پہ ہے. تمہاری ماں کے کہنے پہ تم نے ایز اے پنشمنٹ اپنی بیوی کو طلاق دلوا دی, پہلی طلاق ایز اے پنشمنٹ آف واٹ. تمہاری ماں کو نہیں پسند دیا میری ماں کے, سر ماں کے مطلب اپنی طرف سے ماں کے حقوق پورے کر رہا. اینڈ از لائک اس کا برملا ایسے نا سب کانشیسلی بولتے ہیں کہ لعنت ہو ایسی ماں کے اوپر, لعنت ہو ایسی ماں کے اوپر, پھر لعنت ہو ایسی ماں کے اوپر کہ جو اس معاملے کے اوپر انٹروین کر کے اللہ کا رعایت خود اپنے سر پہ لے آئی. تو یا تو بیوی کو چھوڑ نہ چھوڑ, ایسی ماں کو چھوڑ دے. یہ ڈائریکٹ جملہ ان کا ہے نا. لائک I don't think he meant it, sir. I think اس کو بات نہیں کرنی آئی. میں نے اسے پھر لڑکے سے پوچھا کہ تیری ماں نے واقعی تیری بیوی کو ایز پنشمنٹ 1 ڈیورس دے دیتی ہے اس وقت کے لیے, یہ کہا ہے. And he's like yeah. And I'm like تم مطلب یہ کب بندہ اس لیول پہ گرتا ہے اتنا, آپ سمجھ جائے کتنا لوکل اور مایوپک اس کو, اور کچھ بھی نہیں ہے سائیکولوجیکلی مایوپیا کا شکار ہے. بس اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے چھوٹے گٹر میں ہے. گٹر کی بھی قسمیں ہوتی ہے, وہ سب سے چھوٹے گٹر میں, وہ سانس بھی نہیں آ رہی اس کو کہ کہاں تک لے گیا وہ بات کو, کہ اپنی اماں کے کہنے کے اوپر ماں کو طلاق دے دی, کیا نام ہے بیوی کو, کہ امی کو پسند نہیں آئی اس کی کوئی حرکت, اور تو نے گھر میں کیوں رکھا ہے اس کو, ایک دونوں جوائنٹ فیملی کو کے احسانات.
मतलब लोकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं फिर कि आपकी 50 साल जिंदगी थोड़ी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो जो लिस्ट है ना वो ज्यादा है, तो ज्यादा बिजी रहेंगे फिर। आपको मैं बता दूं, हमारा कल्चर जितना बिजी कर सकता है ना एक इंसान को प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इस्लाम में आएंगे तो वो प्रॉब्लम जीरो के बराबर जीरो हो जाएगी। इस्लाम में टाइम ही टाइम है ग्लोबल सॉल्व करने का। आप लोकल बिजी किएगा तो फिर शैतान ही क्या करता है ना, किस लेवल पे इसको लोकलाइज कर दो। एंड यू मस्ट एडमिट कि पाकिस्तानी खातून का एक्यूमेन जमीन पे जाके लगा हुआ इस वक्त, उसका वर्ल्ड व्यू बिल्कुल जीरो, कुछ पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, वो क्या मसले हैं, उनका हल क्या, हल तो बहुत दूर की बात है, मसला ही नहीं पता। खाना बनाने की पीएचडी करेगी वो, और लोकल पॉलिटिक्स जो पैटी घर की पॉलिटिक्स है उसके अंदर उसकी सेंस चपेगी, बस बेचारी का और कोई स्कोप नहीं। बातें हमने फिर इस्लाम ही करनी है, that's not how it's gonna work, okay? और अपने आप को तस्कीन देने के लिए वो टीवी के ऊपर टॉक शोज देख रहे होते हैं, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मुसलमानों ने आगे जाना है, मुसलमानों ने अगर कहीं जाना भी हो तो पाकिस्तानी मुसलमान इस काबिल नहीं छोड़ा हमने कि आगे जाएं। अब सिर्फ एक ही तरीका है, बच्चों को इंटरफेस चेंज करें, बच्चों को अपने इस छोटे से कुएं से हम लोग बाहर निकालें अपने अपने। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ना किए होते ये केसेस, मुझे तो पता था, अल्लाह ने तो डिफेक्टिव पीस बनाए हुए ना, मैंने किए। पाकिस्तानी यूथ ही है ना, पाकिस्तानी टीनेजर्स ही हैं, दे टर्न्ड आउट टू बी द फाइनेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द नाइसेस्ट एंड द मोस्ट एलोक्वेंट किड्स। 6-8 महीने के अंदर ही उनके ट्रू कलर। और क्या हुआ फिर, मैं आपको एक और अलमिया की बात बताऊं, मतलब खून के आंसू निकलते हैं। मेरी वो जो पहली क्लास थी कोरोना में मैंने छोड़ दी थी वो, क्योंकि वो फिजिकल होती थी उस वक्त, मुझे ऑनलाइन करनी चाहिए, कर रहे इंशाल्लाह कर दूंगा, छोड़ता तो नहीं हूँ। जब वो मैंने उससे बातचीत की अभी कोरोना जब खत्म हुआ, वही वाले 2 नंबर मसले डिस्कस कर रहे हो, शादियां होनी है तो वही 2 नंबरी रिक्वायरमेंट्स उनके अंदर ही प्रॉब्लम है ना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, हाउ यू आई डेवलप योर ब्रेन्स। या वी नो दिस इज अ गटर, वी नो दैट, बट यहाँ पे वो क्या करें ना, लाइक इसका मतलब है तुम्हें डेंस कर दिया गया, 3 साल लगे, 3 साल में खत्म कर दिया सारा कुछ। 4-6 महीने मेरे साथ रहे हो, 3 साल के अंदर क्या करती है ये पाकिस्तानी माँ या बाप, हीरा तराश रहे थे हम बैठ के। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट ओनली पेरेंट्स कैन सॉल्व। एबल मतलब विलिंग होना अगर पेरेंट्स, तब वो सॉल्व कर सकते हैं।